بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ ایک بار پھر ملک میں جو ہے ایک نئی سازش جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس عطا بندریال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، اور اس بات کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ لیکن یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ جو عدلیہ کے جو خاص لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پسند آئی ہے، ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور جو کچھ بڑے وکلاء ہیں جو بتایا جاتا ہے، ایک تو اہم جو جوڈیشری کے لوگ جو ہیں اہم وہ، اور جو بڑے وکلاء ہیں وہ آج بھی عمران خان کو فیور دینے کے لیے ایک وکلاء کی ایک نئی تحریک جو ہے وہ چلانے کی سازش تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ اس پہ کیا ہے، اس پہ ہم آپ بات کریں گے۔ دوسری صورت میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ انہوں نے بڑا انکشاف کر دیا ہے اور بڑا ایک نئی بات کر دی ہے جس پہ سب حیران ہیں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں شہباز شریف صاحب، جو اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی نے کراچی میں تو ظاہر ہے ان کی دال نہیں گلی جسے کہنا چاہیے، اور ظاہر ہے میئر کا انتخاب ہوا، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو اب انہوں نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے، اور حافظ نعیم الرحمن صاحب اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے بڑی دھواں جو ہے وہ خطاب بھی کیا، تقریر بھی کی ہے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ایم کیو ایم کے بانی و قائد الطاف حسین صاحب نے ایک بڑا تفصیلی جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے، اور نوجوانوں کو، خصوصاً طلباء و طالبات کو ایک پیغام دیا ہے، تو بہت تفصیلی ہے لیکن ہم اس پر بھی مختصراً بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ججز کا جو معاملہ ہے، جو بینچ بن رہا ہے، پہلے 9 رکنی وہ ٹوٹ گیا، پھر 7 رکنی، اور جس طرح بیرسٹر اعتزاز احسن ایک بار پھر بڑے متحرک و سرگرم ہو گئے، پھر جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں جو پنجاب کے سابق گورنر رہ چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، پیپلز پارٹی ان سے ناراض ہے، اب وہ اپنی جگہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں بنانے کے لیے، اور بیرسٹر اعتزاز احسن خان صاحب بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں یا عمران خان صاحب کی نظروں میں آنے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ ایک بڑی ملاقاتیں دونوں نے خانہ ہو رہی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ ظاہر ہے اس میں عدلیہ کے جو اہم لوگ ہیں، بعض اہم لوگ وہ بھی اس میں شریک ہیں، اور یہ ان کی زمان پارک میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو بڑی کھچڑی پک رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جس طرح جسٹس ریٹائرڈ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں جو ہے وہ ایک وکلا تحریک چلی تھی، وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوئی تھی، اس طرح کی ایک تحریک جو ہے وہ دوبارہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہی بیرسٹر اعتزاز احسن جو جسٹس سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی جو ہے وہ گاڑی چلایا کرتے تھے، ان کے ڈرائیور بنے ہوئے تھے، ایک بار پھر وہ میرا خیال ہے کہ اس پوزیشن میں آنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ اب لطیف کھوسہ صاحب بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں، کچھ وکلاء بھی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وکلاء کی تحریک یا یہ جو سازش ہے، یا یہ جو عمران خان صاحب کو جو سپورٹ کرنے والی عدلیہ کی جانب سے اور وکلاء کی جانب سے جو کوششیں ہیں، وہ کس حد تک برابر ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف کی اس قدر زیادہ تعریفیں کر دی ہیں، اور یہ تک کہہ دیا ہے کہ وہ نون لیگ کے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے زیادہ وزیر اعظم ہیں۔ یعنی ایک جانب انہوں نے لوگوں کو حیران کر دیا ہے، نہ صرف نون لیگ کو حیران کر دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ان کی اپنی جماعت ہے ان کے رہنماؤں کو، لوگوں کو حیران کر دیا ہے، بلکہ عام لوگوں کو، عوام کو، اور جو دیگر جماعتوں کے لوگ ہیں ان کو بھی حیران کر دیا کہ یہ کہہ کر کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ
پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم. اب یہ انہوں نے کہا کیوں ہے, اتنی تعریفیں کیوں ہیں؟ اور انہوں نے نہیں بلکہ جو شریک چیئرمین ہیں سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب, جو بلاول بھٹو کے والد محترم ہیں, انہوں نے بھی جو ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہہ دیا ہے کہ زرداری دھوکہ نہیں دے گا. تو بھارت اس پہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں. پہلے یہ بتا دیں کہ بلاول بھٹو نے جو ایک دھمکی دی تھی چند روز قبل کہ جناب وہ بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے, پہلے آپ سندھ کے جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں ان کے لیے جو فنڈ جو ہم نے مانگے, جو ہمارا مطالبہ ہے وہ پورا کیا جائے. تو وہ مطالبہ ان کا پورا ہو گیا. 25 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ حکومت نے, وزیر اعظم پاکستان نے جاری کر دی. واضح رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر 14 مئی کو پنجاب میں جو الیکشن کی جو تاریخ دی گئی تھی اس کے لیے جو پیسے درکار تھے وہ پہلے تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے ظاہر ہے کہ مسترد کیا وہ کہ جی نہیں دیے جا سکتے, پھر باقاعدہ پارلیمنٹ نے مسترد کیا اور آخر کار وہ پیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہیں دیے, نہ پیسے دیے نہ سیکورٹی دی, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ حکم جو ہے نہ وہ توہین عدالت ہوا. 14 مئی کیا 14 جون بھی گزر چکا ہے. تو یہ صورتحال ہے. لیکن بلاول بھٹو صاحب کو نہ صرف ایک چھوٹی سی دھمکی پر 25 ارب روپے کی رقم مل گئی بلکہ پی سی بی کا چیئرمین بھی جو ہے آصف زرداری صاحب کی خواہش پر ذکا اشرف صاحب کو بنانے کے لیے حکومت جو ہے وہ تیار ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی آصف زرداری صاحب کے دوست ہیں ذکا اشرف صاحب, اور ان کی خواہش پر ہی یہ ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں نے نہ پہلے دھوکہ دیا ہے نہ میں آئندہ دھوکہ دوں گا مسلم لیگ نون کو. جبکہ ماضی یہ گواہ ہے کہ ماضی میں جو ایک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا اور باقاعدہ ایک مشترکہ حکومت بھی قائم ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں اسحاق ڈار جو ہے وہ وزیر خزانہ کا انہوں نے حلف اٹھایا تھا. بعد میں وہ اور سیاہ پٹیاں جو ہے وہ بازوؤں پہ باندھ کر حلف اٹھایا تھا مسلم لیگ نون کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت میں. بعد میں نون لیگ الگ ہو گئی تھی, تو اس کے بعد ہی جو ایک معاہدہ دونوں کے درمیان ہوا تھا جو میثاق جمہوریت کہا جاتا ہے, تو اس سے انکاری ہو گئے تھے زرداری صاحب. اور زرداری صاحب نے کہا تھا کہ کوئی قرآن و حدیث, وہ معاہدہ جو ہے وہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا یا جس سے جو ہے وہ پھرا نہیں جا سکتا. یہ بات جو ہے یہ گواہ ہے ماضی اس بات کا. لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں نے پہلے دھوکہ دیا نہ آئندہ دھوکہ دوں گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے جو صرف بہت زیادہ عرصہ نہیں ہے, کہا جاتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ حکومت کی میعاد جو ہے وہ 13 اگست کو ختم ہو رہی ہے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کی عام انتخابات کی تاریخ دینی ہے. اور اس تاریخ دینے کے بعد ہی جو ہے وہ وزیر اعظم جو آئندہ کے جو بننے والے ہیں, جو کہا جاتا ہے نون لیگ کی طرف سے جو دعویٰ ہے, نواز شریف صاحب وہ خود پاکستان آئیں گے. پہلے ان کا بتایا جاتا ہے کہ وہ دبئی جائیں گے, کچھ عرصہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ دبئی میں گزاریں گے, پاکستان آئیں گے, انتخابی مہم چلائیں گے. اور مسلم لیگ نون کا تو یہ دعویٰ ہے کہ جناب 2/3 اکثریت سے جو ہے مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم ہوں گے. تو لڑائی تو ہوگی, جنگ تو ہوگی, لیکن یہ اتنی تعریفیں کیوں ہو رہی ہیں بلاول صاحب کی طرف سے اور زرداری صاحب کی طرف سے؟ یہ کیوں یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ زرداری دھوکہ نہیں دے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی بڑی یا تو کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا کوئی بڑا دھوکہ دینے والے ہیں, جب ہی یہ کہا یہ جاتا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری جانب جماعت اسلامی نے جو اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں ایک جانب بلاول بھٹو ایک معمولی سی دھمکی دے کر اپنے 2 بڑے مطالبے تو پورے کروا چکے اور باقی بھی کروا رہے ہیں, 25 ارب روپے حاصل کر لیے, پی سی بی کی چیئرمین شپ ذکا اشرف کو دلوا دی. لیکن دوسری جانب جو کراچی کی اصل اسٹیک ہولڈر کہلاتی ہے MQM پاکستان, اس کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا. وہ 3.25 سال تک PTI کی حکومت میں رہی, اتحادی رہی, وزارتیں اور ساری مراحتیں حاصل رہیں انہیں, لیکن وہ 3.25 سال کے عرصے میں کراچی, حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی ایک مطالبہ بھی اپنا پورا نہیں کرا سکے. یہاں تک کہ جو حلقہ بندیاں درست ہونی تھیں وہ بھی نہیں ہو سکی. تو بہرحال آج بھی MQM پاکستان کا جو بیان ہے وہ ہے کہ الیکٹرک سے متعلق مذمتی بیان. تو ایک بس MQM پاکستان کا جو کردار رہ گیا سیاست میں, کراچی حیدرآباد کی سیاست میں, ایسا لگتا ہے کہ صرف بیان دینا رہ گیا. چونکہ جو بلدیاتی ادارے ہیں
خاص طور پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ سندھ میں دہی سندھ کی حکومت ہے، شہری سندھ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا، اب تو پورے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، دہی سندھ میں بھی اور شہری سندھ میں بھی، بلدیاتی اداروں میں بھی۔ تو وہ ایم کیو ایم پاکستان اب 4 سال تک جو ہے بلدیاتی اداروں سے بھی باہر ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو اب وہ اس کا کیا کردار سوائے اس کے کہ وہ مردم شماری کے حوالے سے کہہ دے کہ جی ہماری ریڈ لائن ہے، بیان بڑا خطرناک بیان دے دیا، لیکن کوئی عمل نہیں، کوئی کان پہ جوں نہیں رینگ رہی حکومت کے کہ الیکٹرک کراچی کے لوگوں کو جس طرح ایک عذاب کی صورت میں نازل ہے، پھر جو ایک اس کا جو معاہدہ ہے اس کی میعاد پورے ہونے والی ہے، یہ کہا جا رہا ہے، یہ کمپین چلائی گئی سوشل میڈیا پر کہ کم از کم کہ الیکٹرک کے معاہدے کی جو تجدید ہے وہ نہ ہونے پائے، اس کا لائسنس جو ہے وہ بلکہ اس تجدید سے پہلے ہی منسوخ کر دیا جائے۔ اور یہ نون لیگ کی حکومت، یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو عمران خان صاحب پر تنقید کرتی تھی کہ الیکٹرک کے حوالے سے کہ اس کے سربراہ جو ہے عمران خان صاحب کے دوست ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کراچی کے لوگوں سے اربوں خربوں روپے لوٹے اور عمران خان صاحب کو فنڈ میں بھی دیے، لیکن آج وہی کہ الیکٹرک جو ہے 1 سال ہو گیا پی ڈی ایم کی حکومت کو آئے ہوئے، پیپلز پارٹی بھی ہے اس میں، ایم کیو ایم بھی ہے، ایم کیو ایم پاکستان بھی ہے، نون لیگ سب ہے، لیکن کہ الیکٹرک کے خلاف کوئی عملی اقدام اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ ایم کیو ایم صرف مطالبات کر رہی ہے، کوئی مطالبہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایک جانب تو بلاول بھٹو صاحب ایک چھوٹی سی دھمکی پہ بڑے بڑے مطالبے تسلیم کروا رہے، دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اپنا کوئی ایسا مطالبہ جس سے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو کوئی تھوڑا سا بھی ریلیف مل سکے، کوئی پورا نہیں کرا سکی ہے۔ یہاں تک کہ الیکٹرک کا معاملہ جو ہے وہ بھی جو ہے اس حوالے سے بھی صرف مذمتی بیان ہے۔ مردم شماری کے حوالے سے بھی وہ پوری ہو چکی مردم شماری، اور جو 3.5-4 کروڑ کی آبادی کراچی کی وہ اب تک نہیں دکھائی گئی، یا اب تک نہیں، لیکن کوئی اس پہ ریڈ لائن نہیں ہے، کوئی اس پہ احتجاجی مظاہرہ نہیں ہے، کوئی عملی اقدام نہیں ہے۔ کم از کم اگر حکومت جو ہے جس حکومت میں بیٹھے، دیکھیں بلاول بھٹو تو نے صاف دھمکی دی کہ جناب ہم بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے اور ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے، فوراً مان لیا مطالبہ پرائم منسٹر صاحب نے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا کوئی مطالبہ، کوئی دھمکی کیوں نہیں کام آتی؟ اس لیے کہ ایم کیو ایم اگر نہیں کام آتی تو بھائی آپ الگ ہو جائیں حکومت سے۔ جب عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، عوام کو فائدے کا کوئی مطالبہ آپ منظور نہیں کرا پا رہے، تو بیٹھے کس لیے ہیں حکومت میں؟ آپ نے پی ٹی آئی کی حکومت بھی آخر وقت تک نہیں چھوڑی، اور موجودہ حکومت بھی آخر وقت تک نہیں چھوڑیں گے، اور اب تو صرف 2.25 مہینے باقی ہیں، اب باقی کیا بچا ہے؟ تو بہرحال یہ ایم کیو ایم پاکستان کا اپنا فیصلہ ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی مظاہرہ کر رہی ہے۔ دیکھیے جماعت اسلامی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ 193 ووٹ اس کے پاس تھے، تو بھائی وہ پھر جماعت اسلامی کو پیش کرنے تھے نا 193 ووٹ۔ جماعت اسلامی کے اپنے ووٹ تو 130 تھے، باقی تو پی ٹی آئی کے تھے۔ تو اچھا جماعت اسلامی اس پہ بہت شور مچا رہی ہے کہ جناب قبضہ کر لیا، ووٹ ان کو باہر رکھا گیا انتخابی عمل سے، لیکن پی ٹی آئی کوئی شور نہیں مچا رہی۔ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین عمران خان صاحب کوئی بیان نہیں دے رہے، پی ٹی آئی کا کوئی ذمہ دار اس پہ کوئی شور نہیں کر رہا، یہاں تک کہ وہ یو سی چیئرمین جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا وہ بھی شور نہیں کر رہے۔ اچھا جنہوں نے ووٹ ڈالا جماعت اسلامی کے امیدوار کو، وہ بھی ووٹ ڈالنے کے بعد ان کا بھی کوئی کردار، کوئی بیان، کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی۔ تو صرف جماعت اسلامی، دیکھیں جماعت اسلامی کے وہ اکیلے تو ووٹ نہیں تھے، ان کے تنہا ووٹ تو جتنے تھے وہ تو 2nd نمبر پہ تھے۔ تو اصل جو شور جو ہے، اگر پی ٹی آئی ان کی اتحادی ہے تو دونوں کو مل کے کرنا چاہیے، لیکن یہاں بھی جماعت اسلامی کی تنہا پرواز اور اس کا کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کوئی سرگرمی جو ہے اس حوالے سے وہ سامنے ابھی تک نظر نہیں آتی۔ لیکن دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں، جو بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب ہیں، انہوں نے ایک تازہ ٹویٹ کیا ہے، خصوصی طور پہ مخاطب ہوتے ہوئے ان کا کہنا ہے، اگر آپ کو پاکستان کی بقا و سلامتی سے واقعتاً محبت اور عقیدت ہے تو آپ کو میری بیان کردہ چند باتوں پر ضرور غور و فکر اور تحقیق کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو قائم ہوئے 75 برس گزر چکے ہیں، لیکن 20ویں صدی میں بھی پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے نقشے میں نئے نئے ممالک وجود میں آئے،
غیر منقسم ہندوستان میں بھی تقسیم کا عمل ہوا، جس کے نتیجے میں بھارت اور پاکستان علیحدہ علیحدہ وطن کی شکل میں دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آئے۔ 75 برسوں میں آزادی کے بعد دونوں ممالک میں غربت ہے، بے روزگاری، مہنگائی اور کرپشن موجود ہے، لیکن اس کے باوجود تعلیم، ٹیکنالوجی، صحت و تجارت کے شعبہ جات میں بھارت کی طرح تناسب پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ آگے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی پہلی اور بنیادی وجہ بھارت کے علیحدہ ملک کی حیثیت اختیار کرنے کے بعد وہاں سے جاگیرداری اور نوابیت کا مکمل خاتمہ تھی، جو کہ آج بھی ہمارے ملک پاکستان میں رائج ہے۔ دوسرے نمبر پر بھارت میں تسلسل کے ساتھ جمہوری عمل کا جاری رہنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں ذرہ برابر بھی مداخلت کا مکمل خاتمہ ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ بھارت میں کبھی اسٹیبلشمنٹ نے مارشل لا نہیں لگایا۔ چوتھے نمبر پر آزاد و خود مختار خارجہ پالیسی پر عملداری کا ہونا ہے، جبکہ پاکستان آج تک آزاد و خود مختار خارجہ پالیسی بنانے اور اس پر عملداری قائم رکھنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ پاکستان آج بھی امریکہ، برطانیہ اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا اور خلیجی ممالک کے مکمل زیر اثر ہے، اور امریکہ، برطانیہ، چائنا اور خلیجی ممالک کے مفادات کے تحت اپنی خارجہ پالیسی بنانے پر آج تک قائم ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ بھارت میں تعلیم کی شرح کہیں 100% ہے تو کہیں 40 سے 90% ہے۔ چھٹے نمبر پر بھارت صحت و تجارت اور ٹیکنالوجی کی شرح میں پاکستان کے مقابلے میں 80% کی شرح سے آگے ہے۔ اگر ہم ان 6 بنیادی نکات کا سنجیدگی سے جائزہ لیں تو پورے پاکستان میں ہمیں فرسودہ، جاگیردارانہ، وڈیرانہ اور سرمایہ دارانہ، سردارانہ نظام اور چند خاندانوں کی حکمرانی کا عمل پاکستان کے قیام کے دن سے لے کر آج تک بھرپور انداز میں جاری و ساری نظر آئے گا، جس میں موروثی سیاست یعنی چند خاندانوں کی 1947 سے لے کر آج کے دن تک سیاست میں اجارہ داری قائم ہے، جو ملک کو دیمک کی طرح تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں کرپشن کی بیماری کینسر کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ہمارے ہاں اصل جمہوریت، ان کا کہنا ہے کہ میرے اٹھائے گئے نکات پر اگر طلباء و طالبات اور نوجوان نسل کے لڑکے اور لڑکیاں خصوصاً شعبہ تاریخ کے طالب علم براہ کرم غور و فکر کریں اور ملک سے موروثی سیاست، فرسودہ، جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کی جدوجہد اور اصل جمہوریت کے قیام کے لیے سائنسی بنیادوں پر حکمت عملی ترتیب دیں تو ملک کو تباہ حال معیشت، بے روزگاری کی لعنت اور اقربا پروری کی افریت، آزادانہ خارجہ پالیسی کے فقدان اور کرپشن کی دلدل سے نکالا جا سکتا ہے، ورنہ دیگر صورت میں پاکستان کے عوام کو پاکستان کی مزید بد سے بدترین صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو جو نکات ہیں، جو بات ہے، اس میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ جس سے کوئی بھی انکار کر سکے۔ تو بالکل یہ ان کا اپنا ایک موقف ہے الطاف حسین صاحب کا، اور یہ بات انہوں نے جو تاریخ کے طالب علم ہیں ان کو خاص طور پہ ایک تاریخی پس منظر بتاتے ہوئے کہی ہے۔ بہرحال اگر جیسے کہ ان کا موقف ہے، ان کا کہنا ہے، اگر ان کی باتوں پہ عمل کیا جائے تو پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے، بے روزگاری بھی بہتر ہو سکتی ہے، اور بہت سارے جو مسائل ہیں پاکستان کے وہ جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔